مکمل ناول عشق بے حد منتہا چوہان۔ نینا یہ سب کیا ہے یار؟ میں نے تو مذاق کیا تھا اور تم تو سچ میں رپورٹ بنا کے لے آئی۔ عشا نے منہ بناتے سر پکڑتے کہا، کیا یار، ایک تو تمہاری مدد کرو، اوپر سے تم بجائے شکریہ ادا کرنے کے منہ بنا رہی ہو۔ اٹس ناٹ فیئر ڈیئر کزن، نینا نے ٹانگ پر ٹانگ جمائے موبائل ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے ٹیڑھا میڑا منہ بنائے کہا، ہاں تو اب یہ رپورٹ لے کر میں وہاں سب کے سامنے کہوں گی کہ مجھے رئیس شاہ سے شادی نہیں کرنی کیونکہ میں پریگننٹ ہوں، اور یہ رہی رپورٹ، تو وہ مجھ سے پوچھیں گے نہیں بچے کا باپ کون ہے؟ عشا نے روحان سے ہوتے پوچھا۔ ارے یار، بے ہوشی میں کیا پتہ چلتا ہے کون ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، بس کہہ دینا بے ہوش تھی، اور ویسے بھی تم نے یہی کہا تھا کہ کوئی جھوٹی پریگننسی کی رپورٹ مل جائے اور تم اس شادی سے بچ جاؤ۔ میں نے تمہارا مسئلہ حل کیا ہے جانی، اب اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ وہ پاس پڑا ڈرائی فروٹ منہ میں ڈالتے اس کی بات کو ہوا میں اڑاتی بولی، وہ تو ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا تھا، میں کون سا سچ میں۔ اور نینا تم بھی حد کرتی ہو یار، ان رپورٹس کو پھاڑ دو، جلا دو، کچھ بھی کرو، لیکن کہیں غائب کرو ان کو۔ یہ تو میرے کردار پہ بات آ رہی ہے، میں بیوقوف ہوں، مجھ سے بڑی پاگل اور بیوقوف تم ہو۔ عشا کی بات پر نینا کا دماغ جھٹ سے گھوما، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور عشا کو سخت گھور کے دیکھا۔ او ہیلو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کا، صرف تمہاری محبت میں یہ سب کیا، ورنہ میں کیا کیا؟ اچانک سے شازل کی آواز پہ وہ دونوں چونکی۔ نینا کا تو سانس ہی حلق میں اٹکا تھا، آنکھیں پھیرتے ایک نظر عشا کو دیکھا جس کی اپنی روح قبض ہونے والی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، کیا بات ہے؟ وہ غصہ چہرے پہ سجائے ان دونوں سے ایک ساتھ مخاطب ہوا۔ کچھ بھی تو نہیں، ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، نینا نے مسکرا کے کہا، نارمل انداز اپنایا۔ یہ کیا ہے؟ اچانک شازل کی نگاہ اس اینولپ پہ جا ٹھہری۔ نینا نے کنکھیوں سے اپنا اینولپ کو دیکھا، پھر عشا کو، اور ایک دم حرکت میں آتی شازل کے آگے کھڑی ہوتی اس کے گلے میں باہیں حمائل کر گئی۔ اسے چھوڑے، وہ اس کی ڈگری ہے، آپ مجھ پہ توجہ دیں۔ کیوں نہ عشا اور رئیس شاہ کے ساتھ ہم اپنی رخصتی بھی کروا لیں؟ وہ آج پہلی بار اس طرح اس کے قریب آتی اس کے گلے میں باہیں حمائل کر گئی، جبکہ عشا بہت آرام سے وہ اینولپ اٹھاتے وہاں سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئی۔ شازل نے غصے سے اس کی بازو پیچھے ہٹائے۔ بھلے وہ نکاح میں تھی، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، جب سے ڈاکٹر بنی تھی تب سے اوٹ پٹانگ حرکتیں جاری اور ساری رکھی ہوئی تھی۔ اپنی لمٹ میں رہو ورنہ اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دوں گا، وہ اپنا غصہ ضبط کرتے بولا۔ تو نینا نے کنکھیوں سے پیچھے دیکھا تو عشا کے ساتھ وہ اینولپ بھی غائب تھا۔ دل ہی دل میں شکر ادا کیا، انتہا درجے کی بے حیا ہو چکی ہو تم، وہ مزید گویا ہوا۔ اوف، اب ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ آپ نکاح میں ہیں میرے، اگر تھوڑا سا قریب ہو گئی تو میں بے حیا؟ بکواس بند کرو اپنی، یوں بیچ لاؤنج میں کھڑے ہو کے یہ سب کرتے شرم نہیں آئی؟ کوئی دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟ کیا سوچتا؟ یہی کہ شوہر اور بیوی نہیں ہو تم میری، وہ دانت کھچکھچا کے بولا۔ تو نینا کی آنکھیں نم ہوئی، منکوہا ہو اور منکوہا ہی رہو تو بہتر ہے، سیدھا سیدھا کہے نا، میری شکل ہی نہیں دیکھنی آپ کو۔ وہ آفس میں موجود شیلا، بکواس بند۔ وہ ایک دم اس کا چہرہ انتہائی سختی سے دبوچ گیا کہ نینا کو لگا اس کا منہ ٹوٹ جائے گا۔ خبردار کسی کے دامن پہ کیچڑ اچھالا تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ اپنا غصہ بمشکل ضبط کرتا بولا۔ نینا کا پورا چہرہ لال ہو گیا تھا، آنکھوں کی گوشے فوراً پانی سے بھرنے لگے۔ آپ سب مردوں کا ایک ہی فنڈا ہوتا ہے، جب منہ سے جواب نہیں بن پاتا تو ہاتھا پائی پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے آج پہلی اور آخری بار برداشت کیا ہے، مجھے عام لڑکی سمجھنے کی بھول مت کیجیے گا مسٹر شازل شاہ، ورنہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آتا ہے مجھے۔ وہ اپنے جذبات کو ایک طرف کرتی پوری شدت سے بولی تھی، جبکہ لہجہ ذرا سا لڑکھڑایا۔ تم پہ اپنا وقت برباد کرنے کا شوق نہیں مجھے۔ شازل پھر سے اس کی تذلیل کرتا مڑ گیا۔ لیکن قسمت آپ کی کہ آپ کے نصیبوں میں یہی برباد کرنے والی لڑکی آئی ہے، وہ دکھتے دل سے بولتی اپنا بیگ اٹھائے ہیل کی ٹک ٹک پہ سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ لاک کرتے وہ اپنا بیگ دور اچھال گئی، گلے میں پہنا دوپٹہ اتار کے دور اچھالا، ہیلز بھی نکال کے دور پھینکے اور بستر پہ گرتے بے دردی سے رو دی۔ اس کے ماں باپ سر پہ نہیں تھے، عمرہ پہ جاتے جہاز کے رش میں، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس دن سے وہ خود کو اکیلے ہی سمجھتی تھی۔ دادا جان اس سے بے حد محبت کرتے تھے، تایا اور تائی بھی بے انتہا چاہتے تھے، لیکن ان کا بیٹا شازل اتنی ہی ان سے نفرت کرتا تھا، اور وجہ وہ بچپن کا نکاح تھا جو ان دونوں کے بیچ دادا جان نے قائم کیا تھا۔ ایسا نینا کو لگتا تھا، اور اتفاق سے ایک دن وہ لڑکی شیلا گھر آئی تھی۔ اس دن شازل کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اس نے آفس سے کوئی فائل منگوائی تھی جسے لینے وہ گھر تک پہنچی تھی۔ اس سے بات کرنے کا انداز شازل کا اتنا پولائٹ تھا کہ نینا تو حیران تر حیران رہ گئی، اور جس طرح وہ شیلا اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہی، نینا کا جی چاہا اس کی آنکھیں نوچ لے۔ وہ جانتی تھی شازل اسے پسند نہیں کرتا، پر وہ بہت محبت کرتی تھی شازل سے، لیکن اپنی عزت اسے اپنے محبت سے زیادہ عزیز تھی۔
اس لیے اس نے ایک فیصلہ لیا. اپنی دانش میں عشا رپورٹس چھپا چکی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس گھر میں جہاں اپنے ہیں وہاں دشمن بھی موجود ہیں. اس کی شادی اٹینڈ کرنے آئی اس کی پھپھو کی بیٹی نے اس کی اور نینا کی ساری باتیں سن لی تھی، اور اب وہ اپنا دماغ تیزی سے لڑانے لگی کیونکہ رئیس شاہ پہ اس کا دل آ گیا تھا اور اسے رئیس شاہ ہر حال میں چاہیے تھا. اب وہ کسی طرح کر کے وہ رپورٹس حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ عین وقت پہ اس کا استعمال کر کے وہ عشا کو راستے سے ہٹا کر خود دلہن بن جائے. اس سازش میں وہ اپنی والدہ کو بھی شامل کر چکی تھی. مہندی کا فنکشن عروج پہ تھا، ہر طرف شور شرابہ تھا کہ کان بڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی. عشا کا دل بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ شادی کرتی، اسے ابھی پڑھنا تھا. تھی تو وہ نینا کی ہی ہم عمر، تقریباً 22 سال، اور اس وقت نینا اپنا MBBS مکمل کر کے ہاؤس جاب کر رہی تھی. پر عشا کی لائف میں ایک حادثہ ہوا تھا. اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں اس کی ٹانگ میں فریکچر آیا تھا، جس وجہ سے اس کے 2 سال پڑھائی کے ضائع ہو چکے تھے. لیکن کوئی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. وہ اپنی پڑھائی دوبارہ کنٹینیو کرنا چاہتی تھی. اسی میں اس نے نینا کو عجیب عجیب باتیں بولی اور وہ اس کی جھوٹی پریگننسی رپورٹ بنا کے لے آئی. پر یہ طریقہ غلط تھا، یہ بات وہ بھی جانتی تھی، پر اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس شادی کو کیسے رک پائے. رئیس شاہ کے بارے میں بھی وہ زیادہ نہیں جانتی تھی. جو تھا تو اس کے ماموں کا بیٹا، لیکن ساری زندگی وہ باہر ملک گزار کے آیا تھا اور آتے ہی اس کے ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی اور پھر انہیں عشا ہی دکھائی دی. اف، اندھے ہو کیا، دیکھ کے نہیں چل سکتے. وہ اپنا وائٹ لہنگا سنبھالتے ہیل کی ٹک ٹک پہ بہت احتیاط سے چل رہی تھی کہ سامنے کسی سے بری طرح تصادم ہوا. ارے نینا، تم؟ سامنے والے کے منہ سے اپنا نام سنتے نینا چونکی. حماد، تم یہاں؟ واٹ اے کوئنسیڈنٹ. وہ بھی خوشی سے اس کو دیکھ کے مسکرائی. یار یقین نہیں آ رہا ہم پھر سے ملیں گے. وہ اس کا یونی کا فرینڈ تھا، نیچر وائز ایک اچھا خاصا شخص تھا، اور صرف یہ نہیں، اس کی کزن کرن بھی اس کی دوست تھی اور ان تینوں نے مل کر ہی ایک ساتھ پڑھائی کی تھی. بس دنیا گول ہے. ویسے کرن کدھر ہے؟ وہ بھی آئی ہے یا صرف تم؟ نینا کی بات پہ حماد کے چہرے پہ تاریک سایہ لہرایا. شی از پاسڈ اوے. حماد کی بات پہ اچانک ہی وہ حواس کھوتے بری طرح لڑکھڑائی کہ حماد نے اسے بازو سے تھامے سہارا دیا اور یہ منظر دور کھڑے شاذل نے دیکھتے اپنے لب بھیجے. کیا بول رہے ہو؟ کیسے؟ نینا سے بات مکمل نہ ہو پائی تھی. اسے کینسر تھا اور جب پتہ چلا لاسٹ اسٹیج تھی. کوئی کچھ نہیں کر سکا، بس اللہ کی مرضی. وہ بات کر رہا تھا کہ اس کے نمبر پہ کال آنے لگی. نینا اس کی بات سنتے پلٹ گئی. اس کی باتوں کے پاس گشت اسے اپنے ہر طرف سنائی دے رہی تھی. اسے کینسر تھا؟ لاسٹ اسٹیج کینسر؟ کوئی کچھ نہ کر سکا؟ نینا تم دیکھنا ایک دن میں ورلڈ بیسٹ ڈاکٹر بنوں گی. ڈاکٹر کرن عزیز. اس کی باتیں یاد کرتے وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی. وہاں سے نکلتی وہ غائب دماغی سے باہر آ گئی. اسے تازہ ہوا کی ضرورت تھی. وہ باہر گارڈن میں آتے گہرے سانس بھرنے لگی. ایسا کیسے ہو گیا؟ وہ تو زندہ دل لڑکی تھی. اللہ جی، سب اچھے لوگوں کو اپنے پاس بلا لیا. وہ اوپر کالے آسمان کو دیکھ رہی تھی جیسے سب کی باری آنے والی ہے اور اب کبھی بھی اس کا نمبر آ جانا تھا. اس نے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا جو مسلسل کانپے جا رہے تھے. وہ اندر جانا چاہتی تھی، اس بھیڑ روشنی اور کلکاریوں کا حصہ بننا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں جا سکی. آج ہی تو اسے دوست کی موت کی خبر ملی تھی. وہ پارکنگ کی جانب آگے بڑھی کہ اچانک کسی نے اسے بازو سے تھامے اپنے اور کھینچ لیا. وہ سیدھا اس شخص کے سینے سے جا ٹکرائی. کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ وہی تلخ اور حقارت بھرا لہجہ. اپنے سامنے شاذل کو دیکھتے اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا. وہ کسی کو بھی ایکسپیکٹ کر لیتی اس وقت، کسی دشمن کو بھی، لیکن اس وقت اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس ہٹلر کا وائوا ٹیسٹ دے پاتی. گھر؟ یہ ایک لفظی جواب آیا. سب اندر موجود ہیں. اس وقت گھر میں کوئی نہیں. کیا کرنا ہے تم نے گھر جا کے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اسے سوال کر رہا تھا، یا یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا اس کے دماغ میں اب کیا نیا پک رہا ہے. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں جہاں بھی جاؤں آؤں. آپ میرے تھانے دار لگے ہیں. وہ منہ بنا کے بولتی پھر سے اپنی گاڑی کی جانب پڑی. اس کے جواب میں ایک تھکن سی تھی. کون تھا وہ جس سے بات کرنے کے بعد تم اب گھر جانے کے لیے پر تول رہی ہو؟ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس کا دماغ تو بھگ سے اڑا. وہ اب کی بار اس کی جانب پلٹی تو پورے تیور کے ساتھ اپنی زبان کو لگام دے. مسٹر شاذل، خبردار جو میرے کردار پہ انگلی اٹھانے کی جرت بھی کی تو. وہ بپری شیرنی کی طرح دھاڑی. او، اپنی آواز اور یہ ٹون دھیمی رکھو. میں اس ٹون کا عادی نہیں. اس کی کلائی کو دبوچے بولا. اور میں بھی اس طرح کی باتیں سننے کی عادی نہیں. ہٹے میرے راستے سے. وہ پارکنگ میں جانے کا ارادہ کینسل کرتی اندر ہال کی جانب بڑھ گئی. شاذل کی بات پہ اس کا خون کھول اٹھا. شاذل سر جھٹکتا خود بھی اندر چلا آیا. وہیں اس کی کولیگ شیلا بھی آ چکی تھی اور اب شاذل اس کے ساتھ کھڑا اسے کمپنی دے رہا تھا. نینا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نظر انداز کرتی وہ عشا کے پاس بیٹھی مہندی کی رسم ادا کر رہی تھی. اس کا چہرہ دیکھ ایسے ہی نینا کی آنکھیں بھر آئیں. بچپن کا ساتھ تھا، اب چھوٹنے والا تھا. کتنے دکھ سکھ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے تھے اور اب
پل میں پرائی ہو رہی تھی. مجھے بھی ڈاکٹر بننا تھا. نینا وہ منمنائی. تو بن جانا, کس نے روکا ہے؟ میں خود رئیس شاہ سے بات کروں گی, میری گڑیا کو ڈاکٹر بنائے. وہ اس کو پیار کرتی بولی. اور وہ نہ مانے تو؟ وہ سوں سوں کرتے بولی. تو پھر میں ڈاکو بن کے ملوں گی اور تمہیں کڈنیپ کر لاؤں گی. وہ اسے گلے سے لگاتے چیئر اپ کر رہی تھی کہ شازل شیلا کو لیے اسٹیج پہ آیا. شیلا نے مسکرا کے عیشا کو مبارکباد دی تو نینا ایک پل کو اسے دیکھ رخ پھیر گئی. تھینکس. عیشا کا لہجہ سرد تھا. وہ عیشا کو مہندی لگانے لگی تھی. شازل وہیں پاس کھڑا تھا. اتنا پروٹوکول؟ ایسا لگتا تھا دونوں کپل ہیں. نینا وہاں سے دکھی دل سے اٹھتی اسٹیج سے نیچے اتر گئی. شاید میرا آنا آپ کی کزن کو اچھا نہیں لگا. وہ عیشا کو مہندی لگاتے شازل سے بولی. ایکسکیوز می. وہ کزن کے ساتھ ساتھ بھائی کی منکوہا بھی ہے. منکوہا مطلب؟ بھائی کے نکاح میں. عیشا نے جیسے اس کے سر پہ بم پھوڑا. شیلا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. شازل نے گھور کے عیشا کو دیکھا جس نے کندھے اچکا کے نظریں واپس اپنی مہندی کی جانب کر لی. شیلا آنکھوں میں آنسو لیے اسٹیج سے نیچے اتری تو شازل بھی اس کے ساتھ نیچے اترا. کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہیں آپ؟ وہ اسے روکتے پوچھ بیٹھا. وہ لڑکی آپ کی منکوہا ہے. یہ بات آپ نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ وہ شکوہ کر رہی تھی. اتنی امپورٹنٹ بات نہیں تھی جو بتائی جاتی. جواب شازل کے بجائے نینا کی طرف سے آیا تو وہ دونوں چونک کے اسے دیکھنے لگے جو سینے پہ بازو باندھے بہت اطمینان سے کھڑی تھی. کیوں فکر کر رہی ہیں مس شیلا؟ ڈونٹ وری. صرف کاغذی رشتہ ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایسے کھوکھلے رشتے کا آپ کو بتانے کا مقصد؟ وہ شازل کے پاس جاتے بولتی اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولی جو دانت پہ دانت جمائے اسے دیکھے جا رہا تھا. مطلب؟ شیلا نے آنسو پوچھے. نینا کی طرف دیکھا. مطلب ہمارے بیچ کوئی ایسا تعلق نہیں جو آپ سے شیئر کیا جاتا. بے فکر رہیں, بے ضرر سا رشتہ ہے, بہت جلد ٹوٹ جائے گا. یو کیری آن. وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے واپس اسٹیج کی جانب پڑ گئی. یہ سب کہتے اس کا دل کتنے خون کے آنسو رویا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی. نینا صبح ناشتے کے بعد عیشا کو لے کر پارلر چلی گئی. دونوں کا دھیان اس نقلی رپورٹ پہ نہیں گیا تھا. دونوں کے ذہن سے ہی یہ بات نکل گئی تھی, لیکن کوئی تیسرا تھا جو اب بہت بڑی آگ لگانے والا تھا. عیشا تیار ہو چکی تھی اور نینا بھی. عیشا کا ریڈ بلڈ کلر کا بیش قیمتی لہنگا تھا تو نینا کی وائٹ کلر کی میکسی. دونوں ہی خوبصورتی کی ملکہ لگ رہی تھی. نینا بھائی کو فون کر دو. کب سے تیار بیٹھے ہیں؟ میں نے کیا تھا, کاٹ دیا. وہ صاف گوئی سے بولی. تم کر لو, شاید تمہارا اٹھا لے. وہ بول تو سرسری رہی تھی لیکن دل کے اندر درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی. اور پھر جب عیشا کی کال اس نے پلک جھپکتے اٹھائی تو یہ درد مزید بڑھ گیا. بھائی تو کب سے باہر ویٹ کر رہے ہیں, چلو چلیں. وہ کال بند کرتے اٹھی. ایک منٹ. نینا نے شال نکالتے اس پہ اڑاتے اس کا چہرہ ڈھک دیا, جبکہ دوسری شال اس نے اپنے گرد لپیٹ لی تھی. اسے بازو سے تھامے وہ باہر لے کے آئی. سامنے ہی شازل کھڑا دکھائی دیا. وائٹ بلو کلر کے کف لگے سوٹ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا. یہ اتفاق تھا, یہ سوچ سمجھ کے کیا گیا اتفاق, پر ان دونوں کے ڈریسز کا کلر سیم ہو گیا تھا. شازل بہن کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بٹھاتا مڑا. نینا دوسری طرف سے عیشا کے ساتھ بیٹھنے لگی کہ ایک دم شازل کی آواز پہ چونکی. آگے بیٹھو. اسے اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا. اونچا سنائی دیتا ہے. اسے یکٹاک اپنی جگہ کھڑا دیکھ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا. تو نینا لب بھیجے خاموشی سے پیسنجر سیٹ پہ بیٹھ گئی. ان کے بیٹھتے ہی شازل نے گاڑی آگے بڑھا دی. شادی ہال میں پہنچتے تو بہت زیادہ گہما گہمی تھی. ایک طرف سے بارات انٹر ہوئی تو دوسری طرف سے شازل کی گاڑی. کیا ہی ٹکراؤ ہو گیا تھا. نینا کے چہرے کو مسکان نے چھوا. بینڈ باجے کے ساتھ باراتی بھنگڑے ڈال رہے تھے, صحیح معنوں میں خوشی منا رہے تھے. شازل نے بہت احتیاط سے گاڑی فیمیل ہال کی جانب بڑھاتے انہیں وہاں بالکل دروازے کے پاس لے آیا. نینا بے دھیانی میں نیچے اترنے لگی. شال ٹھیک سے اڑو اور یہیں رکو میرے آنے تک. وہ اسے آرڈر دیتا خود نیچے اترا اور عیشا کو بہت آرام اور احتیاط سے اندر کی جانب لے کے جاتا وہاں موجود لڑکیوں کے ہمراہ کر دیا اور کچھ ہی دیر میں واپس لوٹا اور نینا کی طرف کا دروازہ کھولا. اس کی جانب اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھنے لگی. کہیں ہٹلر پی کے تو نہیں آیا؟ نینا کے دماغ میں یہ خیال کوندا, پھر خود ہی نفی کرتے شازل کا ہاتھ ہمیں باہر نکلی. وہ اسے بھی بہت احتیاط اور پورے حق سے فیمیل گیٹ سے اندر لے گیا. ایک عجیب سے تحفظ کا احساس ہوا تھا. نینا نے ذرا کی ذرا گردن ترچھی کر کے اسے خوبرو مرد کو دیکھا جو اس کا ہو کے بھی اس کا نہیں تھا. وہ سر جھٹکتی اندر چلی گئی. کچھ ہی دیر میں نکاح کی سنت ادا ہوئی تھی. اشال حیدر بنت حیدر شاہ, آپ کا نکاح رئیس شاہ ولد مکرم شاہ سے 30 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے. اس نے دھڑکتے دل سے قبول کیا. نینا بالکل اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھی تھی. مرد حضرات عیشا سے قبول و ایجاب کے بعد اب باہر آتے رئیس شاہ سے قبول ایجاب کروانے جا رہے تھے. رئیس شاہ ولد مکرم شاہ, آپ کا نکاح اشال شاہ بنت حیدر شاہ سے 30 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ رکیے مولوی صاحب. اچانک شازم شاہ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا. ان کی آواز پہ سبھی نے پلٹ کے ان کی جانب دیکھا.
جو زنان خانے سے مردان خانے کا فاصلہ طے کرتی وہی ایک طرف نقاب میں کھڑی ہوئی. شاہ جی یہاں آئیں، آپ سے ضروری بات کرنی ہے. شازمہ شاہ نے اپنے شوہر مکرم شاہ کو بلایا تو وہ اٹھتے ہوئے ان کے پاس جا کھڑے ہوئے. شازل شاہ نے اپنے دادا جہانگیر شاہ کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا. دوسری طرف حیدر شاہ کا بھی یہی حال تھا. اچانک ہوا کیا ہے؟ شازل شاہ نے ایک رپورٹ ان کی جانب پڑھاتے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی. وہ انتہائی غصے میں آئے. یہ نکاح نہیں ہو سکتا. ان کی اچانک اس فیصلے پہ سبھی حیرت زدہ رہ گئے. وہ اس وقت ایک روم میں تھے جو لیڈیز اور جینٹس کے بیچ میں تھا اور جہاں صرف گھر کے افراد ہی موجود تھے. لیکن کیوں؟ ایسا کیا ہوا اچانک جو یہ فیصلہ لے رہے ہیں؟ جہانگیر شاہ نے غصہ ضبط کرتے پوچھا. مجھ سے پوچھنے کے بجائے آپ کی رپورٹس پڑھیں اور اپنی پوتی سے پوچھیں. انہوں نے وہ رپورٹس جہانگیر شاہ کی جانب پڑھائیں. وہ انویلپ دیکھ کے شازل کو کچھ یاد آیا. ان میں رپورٹس کو پڑھتے جہانگیر شاہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی. وہ رپورٹس حیدر صاحب کے ہاتھ میں تھی اور پھر شازل کے ہاتھ میں آئی. اس سے پہلے کہ وہ ان پہ لکھی ڈیٹیلز پڑھتا، رئیس شاہ نے رپورٹس اسے چھین کے خود پڑھنا شروع کر دی. اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا. اس کا دل بے یقین ہوا. وہ معصوم دکھنے والی چھوٹی سی لڑکی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی. اتنا بڑا سچ آپ لوگوں نے چھپایا کیسے؟ آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ منہ کالا کر چکی ہے اور آپ اسے ہمارے... مکرم شاہ غصہ ضبط کرتے بولے. شاہ صاحب یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں. جہانگیر شاہ کا دل جیسے کسی نے دونوں ہاتھوں سے مسلا. ہمارے پوتی اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتی. تو کیا یہ رپورٹ جھوٹی ہے جن میں صاف لکھا ہے کہ آپ کی پوتی حمل سے ہے؟ مکرم شاہ کہتے ہوئے بھی شرم سے سر جھٹک گئے. حیدر شاہ وہیں ایک طرف ڈھہ گئے. شازل نے وہ رپورٹس اپنے ہاتھ میں لی. چلو رئیس شاہ، اب یہ نکاح نہیں ہوگا. بابا یہ نکاح ہوگا. رئیس شاہ کی بات پہ سب کی نظریں اس شخص پہ اٹھی. مکرم شاہ نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا. کیا بول رہے ہو رئیس شاہ؟ ساری سچائی جان کے بھی تم؟ جی لیکن اس سچائی کا ایک رخ ہے، دوسرا رخ آپ کے سامنے کھلا نہیں. کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ مکرم شاہ کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنی سنائی دی. یہ سچ ہے کہ مشائم پریگننٹ ہے، لیکن یہ بچہ میرا ہے. اس بچے کا باپ میں ہوں. رئیس شاہ کی بات پہ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا. مکرم شاہ کا اس پہ ہاتھ اٹھا جو اس نے خاموشی سے کھایا. مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی رئیس شاہ. کیوں کیا ایسا؟ وہ لڑکی... بابا آپ کو جو کہنا ہے مجھے کہیں، اشارے کا کوئی قصور نہیں. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا. مولوی صاحب آپ نکاح پڑھائیں. وہ مولوی صاحب کے پاس بیٹھ گیا اور مولوی صاحب نے بڑوں کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا. نہ جانے کیوں جہانگیر شاہ اور حیدر شاہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رئیس شاہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ صرف ان کی عزت بچانے کی خاطر یہ نکاح کر رہا ہے. جہانگیر شاہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. نکاح ایک بار پھر سے ہو رہا تھا. قبول ہے. رئیس شاہ کے قبول کرنے پہ سب کے چہرے پہ سکون کی لہر دوڑی. بہت خاموشی کے ساتھ یہ رخصتی ہوئی تھی. مکرم شاہ بیٹے سے ناراض تھے تو جہانگیر شاہ اور ان کی فیملی نے اشار کو بھی خوشی سے رخصت نہ کیا. سبھی رخصتی کے بعد گھروں کو لوٹ گئے. نینا بے چین اور پریشان سی آ کے کمرے میں بیٹھی کہ اچانک شازل دھار سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا. وہ اپنی میکسی کو اتارنے کی تگودو میں الجھی ہوئی تھی کہ اچانک شازل کے روم میں آنے پہ ٹھہر سی گئی. کیا ہے یہ سب؟ وہ پیپرز ان کے سامنے پھینکتے دھاڑا. وہی پریگننسی کی جھوٹی رپورٹ تھی. ایک فساد پڑا تھا پورے گھر میں، لیکن وہ خاموش تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے سب کو یقین دلائے کہ یہ سب جھوٹ ہے. اور اسے تو ابھی تک یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رپورٹ شادی ہال تک پہنچی کیسے. کوئی تو تھا جو ان کے بیچ فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. کوئی پوچھ رہا ہوں تم سے ڈاکٹر نینا؟ مجھے نہیں پتا. وہ سرے سے مکر گئی. اس وقت اسے شازل کے غصے سے نہ جانے کیوں خوف سا محسوس ہوا. یہ رپورٹس چھوٹی ہیں، یہ وہ بھی جانتی تھی اور عائشہ بھی. پھر رئیس شاہ نے کیوں سب کے سامنے وہ سب اپنے ذمہ لے لیا؟ کوئی گتھی سلجھ نہیں رہی تھی. وہ جب تک یہ گتھی وہ سلجھا نہیں لیتی تھی وہ کسی بھی بات پہ ایگری نہیں ہونے والی تھی. میرے ساتھ جھوٹ مت بولو نینا ورنہ تمہاری جان لے لوں گا. وہ اس کے پاس آتا پوری آواز میں دھاڑا جبکہ باہر سے دروازہ زور زور سے بجانے کی آواز آئی. نینا نے دہلتے دل سے دروازے کی جانب بڑھ کے دروازہ کھولنا چاہا لیکن شازل نے غصے سے اسے بازو سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے جا لگی. جب تک تم میری بات کا جواب نہیں دیتی تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی. مجھے کچھ نہیں پتا شازل پلیز. میرا بازو چھوڑیں. وہ تڑپ کے بولی. تم ابھی مجھے نہیں جانتی ورنہ اتنے دھڑلے سے یہ جھوٹ نہ بول رہی ہوتی. شازل نے اسے بازو سے پکڑتے بستر پہ زور سے دھکا دیا تو وہ اوندھے منہ بستر پہ جا گری. وہ پلٹ کے گہرے سانس بھرتے شازل کو دیکھنے لگی. آخری بار پوچھ رہا ہوں نینا، صرف سچ سننا ہے مجھے. اس کے بعد تم اگر سچ بتانا بھی چاہو گے تو میں نہیں سنوں گا. وہ اپنا ایک گھٹنا پیٹ پہ رکھتا اپنی شرٹ کے اوپر 2 بٹن کھول گیا. اگر آپ نے میرے ساتھ کسی قسم کی زور زبردستی کی تو یاد رکھنا میں آپ کو معاف نہیں کروں گی. تڑپتے دل سے وہ شازل کے غصے سے غائب ہوتی الفاظ بے ربط لہجے میں بولی تھی. باہر سے آوازیں آ رہی تھی لیکن شازل کان سی ہوئے تھا اور ویسے بھی شازل جیسے ضدی انسان کے ساتھ کوئی پوری نہیں ڈال سکتا تھا. اور پھر شازل نے جو ثبوت سب گھر والوں کے سامنے پیش کیے وہ سب نینا کو ہی قصوروار سمجھ رہے تھے
وہ نینا سے غصہ تھے، اسے سوال جواب کرنا چاہتے تھے، لیکن شاذل نے کسی کو موقع ہی نہ دیا اور اب خود اس سے سوال جواب کرنے پہنچ گیا تھا۔ دور ہٹے مجھ سے، ورنہ وہ اسے بستر پہ پن کرتے، اس پہ جھکا۔ وہ سخت غصے کے عالم میں تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کی دھجیاں اڑے۔ اس نے اس کی بہن کا مستقبل داؤ پہ لگایا۔ شاذل کیا کر رہے ہیں، چھوڑے مجھے۔ وہ اس کی میکسی کی زپ کو نیچے سرکاتا اس پہ حاوی ہوا۔ نینا کا دل دھک سے رہ گیا، اسے شاذل سے اتنے سخت رویے کی امید نہیں تھی۔ اس کی میکسی کو کندھوں سے نیچے سرکاتا وہ اس کے کندھے پہ دانت کاٹ گیا۔ نینا تڑپ کے نیچے اٹھی، اسے خود سے دور کرنا چاہا پر وہ پیچھے نہ ہٹ رہا تھا۔ نینا سسکیوں سے رو دی، یہ کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ تکلیف اور درد دوں گا، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو اور بتاؤ۔ اس کے دوسرے کندھے سے بھی میکسی کو نیچے سرکاتا سخت غصے سے دھاڑا۔ اس کی گہرائیوں پہ موجود دو دل پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے، جنہیں دیکھتے ایک پل کو شاذل سٹل ہوا۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی، وہ گہرے سانس بھرتی، اسے ہراساں نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں، وہ سسکی تھی۔ اور جو ہم ہرٹ ہوئے اس کا کیا؟ وہ اسے دونوں بازوؤں سے جکڑے بیٹھ کر آنکھوں سے لگا گیا۔ میکسی ڈھلک کے کہیں نیچے ہی اترتی چلی گئی۔ دونوں کو ہی ہوش کہاں تھا؟ اس رپورٹ پہ تمہارا نام لکھا ہے، تمہارے نام کی مہر ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں پتہ نہیں؟ شاذل کی باتوں پہ نینا کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کا جھوٹ کیسے پکڑا گیا اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس پہ اسی کے ہاسپٹل کی مہر کے ساتھ اس کے سائن ہیں۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب اسے صرف سزا ملنی تھی اور وہ سزا کے لیے تیار تھی۔ ہاں، وہ میں نے بنائی جھوٹی رپورٹ، آپ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں، مار دیں، وہ اپنی ڈر انداز میں بولتی شاذل کو حیران کر گئی۔ کتنے دھڑلے سے اس نے اپنا جرم قبول کیا۔ وہ غصہ ضبط کرتے گہرے سانس بھرنے لگا۔ جھٹکے سے اسے کھڑا کیا تو ڈھلکی میکسی کو آگے سے تھامے نینا نے خود کو کور کرنا چاہا، لیکن شاذل اس کی جانب دیکھ کہاں رہا تھا۔ اسے باتھ روم لے جاتے ٹھنڈے شاور کے نیچے کھڑا کر گیا۔ وہ بمشکل اپنی میکسی سنبھالے ہچکیاں لیتی اس ٹھنڈے یخ پانی کے نیچے کھڑی کانپنے لگی۔ تم نے جو کیا اس کی سزا بہت بدتر ہے ڈاکٹر نینا، تمہارا ڈاکٹر بننے کا خواب تو میں اب پورا کروں گا جب تمہارا کیریئر بننے سے پہلے ہی ختم ہوگا۔ اب تم دیکھنا کیسے اس رپورٹ کو مدعا بنا کے تمہارا لائسنس بننے سے پہلے ہی تمہیں برباد کرتا ہوں کہ دوبارہ کسی پاک دامن لڑکی پہ ایسا جھوٹا بہتان لگاتے 1000 بار سوچو گی۔ وہ خود بھی شاور کے نیچے کھڑا بھیگتا ایک ایک لفظ چبا کے بولتا، اس کی آنکھوں سے خواب چھین رہا تھا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے شاذل؟ اس کا کالر تھام گئی۔ آپ چاہیں تو میری چمڑی ادھیڑ دیں، مجھے جان سے مار دیں، لیکن میرے کیریئر کو برباد نہیں کر سکتے، میری پوری زندگی کا دار و مدار اس پہ ہے، وہ کہتے ہوئے آخر میں سسک اٹھی، جبکہ شاذل کے چہرے پہ اب ایک شاطرانہ مسکان ابھری، جیسے اب تو وہ یہ کر کے ہی رہے گا۔ شاذل، وہ اسے اپنا کالر چھڑواتے باہر جاتا، دیکھتی چیخی کہ وہ انہی قدموں پہ پلٹتا اسے دیوار کے ساتھ زور سے دھکیل گیا۔ اس کی کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی، وہ تڑپ اٹھی، سہم کر اس نے شاذل کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیوں کیا یہ سب؟ بولو، کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے؟ مما نے، بابا نے اچھا کھلایا پلایا لکھایا، اور آج تم ڈاکٹر بنی، اور ڈاکٹر بن کے تم نے اسی گھر کو برباد کرنا چاہا، کیوں؟ وہ چلا رہا تھا اور نینا کی روح جیسے قبض ہو رہی تھی۔ وہ خود تو پھنس گئی تھی، لیکن اب عیشا کو نہیں پھنسا سکتی تھی۔ اگر اس کا نام لیتی تو کسی نے بھی یقین نہیں کرنا تھا، اور اس بیچاری کو الگ کٹہرے میں کھڑا کیا جانا تھا، اس لیے اسے سارا الزام خود پہ لے لیا۔ میں نے ایک پرینک کیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنا بھیانک روپ دھاڑ لے گا، پلیز مت کریں۔ پرینک؟ اس کے جواب پہ وہ اتنی بری طرح بھڑکا کہ اس کی صاف شفاف گردن پہ پھر سے اپنے دانتوں سے اپنی صفاقی دکھاتے اسے چیخنے پہ مجبور کر گیا۔ پلیز نہ کریں شاذل، مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ وہ سسک رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ شاذل اس حد تک ٹاکسک ہوگا۔ جھٹکے سے اسے چھوڑتا وہ پیچھے ہٹا۔ ایک بات میری کان کھول کے سن لو، صبح ہوتے تم اپنے کرتوت سب کے سامنے خود بتاؤ گی اور میری بہن کو بری الزامہ کرو گی اس سب میں سے، اور اس کے بعد مجھے تمہارا وجود اس گھر میں نہیں دیکھنا۔ وہ اپنی کہتے جانے لگا کہ پھر سے پلٹا اور جاتے ہوئے اپنی آزادی کا پروانہ لے کے جانا۔ تم جیسی لڑکی کے ساتھ میں یہ کاغذ کا بے نام رشتہ بھی نہیں رکھنا چاہتا، گاٹ اٹ؟ وہ چلاتا ہوا اس کو دیکھنے لگا، جو سہمے ہوئے اپنی میکسی سنبھالتے اس کی دھاڑ پہ دیوار میں جا سمائی اور میکسی نیچے سرک گئی۔ وہ لب دانتوں تلے دباتا اس کے ہوش ربا روپ سے نظریں چراتا باہر نکل گیا۔ وہ اپنا آپ سمیٹتی وہیں نیچے فرش پر بیٹھتی چلی گئی اور اپنا سر گھٹنوں میں چھپائے وہ رو دی۔ ایک پل میں اس کی حالت کیا سے کیا ہو گئی۔ آئی ہیٹ یو شاذل، آئی ہیٹ یو۔ اپنا آپ یوں عرضہ محسوس کرتے وہ سسک رہی تھی۔ رات بہت دیر سے وہ روم میں آیا۔ باہر موجود سب گھر والوں کو وہ صفائیاں دیتا دیتا تھک گیا تھا کہ وہ کیسے ایشان کے بچے کا باپ ہو سکتا ہے، اور اس نے جھوٹ من گھڑت کہانی سنا دی کہ وہ اسے یونیورسٹی ملنے گیا تھا اور وہیں ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اسے لفٹ دی،
واپسی پہ تیز بارش ہو گئی اور کسی جگہ رکتے انہوں نے پناہ لی. رات ایک ساتھ گزاری. کوئی بھی اس کی اس بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن وہ پورے یقین سے سب کو بولتا بالآخر اپنے کمرے میں آیا، جہاں وہ ایک صوفے پہ بیٹھی ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی نہ جانے کب سے روئی جا رہی تھی. وہ جانتی تھی اب رئیس شاہ اسے سزا کے طور پر طلاق نامہ تھما دے گا. وہ کمرے میں آتا، بنا اشار پہ ایک نظر ڈالتے کبٹ کی جانب بڑھ گیا. اپنا ڈریس لیتا وہ باتھ روم میں گھسا تو اشار مزید پریشان ہو گئی. وہ گہرے سانس بھرتے خود ہمت دیتی رئیس شاہ کو سچ بتانے کا سوچنے لگی. تبھی وہ باہر آیا تو اس کے روبدار پرسنالٹی کو دیکھتے عشا کی ساری ہمت جواب دے گئی. چینج کر لیں، اتنی دیر اس حالت میں بیٹھنا ٹھیک نہیں. وہ اپنے بالوں کو سکھاتا آئینے میں ایک نظر اسے دیکھتا بولا. اشال کا سر مزید جھکتا چلا گیا. وہ ہمت کرتی اس کے پاس آئی، جو اس کے پاس آنے پہ بیٹھ کے جانے پڑتا ایک طرف بیٹھتا موبائل چیک کرنے لگا. اسے اگنور کر رہا تھا اور اس کا یوں اگنور کرنا اشال کو تکلیف دے رہا تھا، پر وہ خود کتنی تکلیف میں تھا اس کا احساس بھی اشال کو بخوبی تھا. کسی کو اس پہ انگلی اٹھانے نہیں دی. کوئی اور ہوتا تو بنا نکاح کیے بارات واپس لے جاتا، لیکن اس شخص نے نہ صرف نکاح کیا بلکہ رخصت کروا کے بھی لایا. اچانک سے وہ آگے بڑھتے اس کے قدموں میں بیٹھتی اس کے پاؤں پکڑ گئی. یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیں پاؤں. رئیس شاہ کو اسے اس کی امید نہیں تھی. میں بہت بری ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں پاک دامن ہوں. وہ ہچکیاں لیتے اس شخص کو اپنی صفائی دے رہی تھی جس نے اسے ایک سوال نہیں کیا تھا. جانتا ہوں، بہت مطمئن انداز میں جواب آیا. تو اشال نے سر اٹھا کے حیرت سے اسے دیکھا. آپ کو کیسے پتا؟ وہ اسے بازوؤں سے تھامے اپنے ساتھ بٹھا گیا. اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھتا ہوں. وہ اب بھی بہت مطمئن انداز میں بات کر رہا تھا. عشا نے اپنے آنسو پوچھتے اسے دیکھتے ہچکی لی. وہ رپورٹس جھوٹی ہیں اور سب جانتا ہوں. رئیس شاہ نے اسے ٹوک دیا. پھر آپ نے سب کے سامنے یہ کیوں کہا کہ بچہ آپ پشش و پنج کا شکار تھی؟ تو کیا کہتا؟ اس وقت مجھے یہی صحیح لگا اس لیے کہہ دیا، جبکہ مجھے پہلے سے پتا تھا وہ رپورٹس جھوٹی ہیں، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس نہ وقت تھا نہ کسی کا اعتماد. اس پر مجھے آپ پہ بھی بھروسہ نہیں تھا اشال. اگر میں یہ کہہ دیتا کہ یہ رپورٹ جھوٹی ہیں اور ثابت بھی کر دیتا، پر آپ خود اٹھ کے بول دیتی کہ یہ سچ ہے، تو تب کیا ہوتا؟ میں کیا کر لیتا؟ سب بکھر جاتا، کیونکہ آپ کو شادی نہ کرنے کا بہانہ چاہیے تھا اور وہ بہانہ آپ کو مل رہا تھا. پر سب کی عزت کو داؤ پہ لگا کے، بھری محفل میں اپنا دامن داغدار کر کے، اتنی بڑی بیوقوف آپ کیسے ہو سکتی ہیں اشال؟ وہ اس کے سر پہ پم پھوڑتا جا رہا تھا. آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ اپنے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیرتے سہمے ہوئے پوچھ رہی تھی. میں نے کہا نا، آنکھیں کان کھلی رکھتا ہوں. خیر، اب سب انڈر کنٹرول ہے، آپ ریلیکس ہو جائیں اور چینج کر لیں. اتنا ہیوی ڈریس؟ میں پیٹرن نہیں ہوں. اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا ایشان نے منہ بناتے کہا. رئیس شاہ نے دھیمی سی مسکان دی. کوئی بات نہیں، اتنا چڑ کیوں رہی ہیں؟ نہیں ہے تو کر دوں گا. اس کے معنی خیز انداز پہ اشال کے دل کی دھڑکن بڑی. بے اختیار اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھتی وہ رخ پھیر گئی. اگر آپ چاہیں تو. اس کے قریب ہوتا، اس کے کندھے پہ چہرہ رکھتا محبت سے بولا. ایک ایسی لڑکی جس نے شادی سے بچنے کے لیے اتنی گندی سازش کی، سب کے سامنے اپنے گھر والوں اور آپ کے گھر والوں کو بے عزت کیا، اور آپ اسی لڑکی کو اپنانا چاہتے ہیں؟ وہ نم لہجے میں پوچھ رہی تھی. کیونکہ میں جانتا ہوں اس میں آپ کی بیوقوفی بے گناہ نہیں. وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑتا محبت سے لبریز لہجے میں بولا. مطلب آپ سب کچھ جانتے تھے اور میری اتنی دیر سے جان نکلی ہوئی تھی؟ وہ رئیس شاہ کو ایک ہلکا سا مکہ مارتی آنسو بہاتے بولی تو رئیس شاہ نے مسکراتے ہوئے عشا کو گلے سے لگایا. آپ کی بیوقوفی معاف کرنے کے لائق نہیں اشال. وہ تھوڑا سنجیدگی سے بولا. تو اشال بھی سر جھکا گئی. جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا، پر میرا ارادہ غلط نہیں تھا. پتہ نہیں کیسے وہ سب سامنے آ گیا. میں نے تو ان رپورٹس کو دراز میں رکھا تھا، پھر پتہ نہیں کیسے یہ رپورٹ سامنے آ گئی، وہ بھی شادی ہال میں. ان رپورٹس کا مجھے یا نینا کو پتہ تھا؟ کیا نینا؟ عشا نے دھڑکتے دل سے رئیس شاہ کو دیکھا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. وہ چاہتا تھا کہ وہ خود بولے. آگے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، نینا ایسا نہیں کر سکتی. رپورٹس بنائی کس نے؟ رئیس شاہ کے سوال پہ عشا نے لب کاٹے. نینا نے؟ لیکن اس کا ارادہ غلط نہیں تھا. میں نے اسے مذاق میں کہا تھا اور وہ سیریسلی لے گئی. اگر اس نے ایسا کرنا ہوتا تو وہ بہت شروع میں کر دیتی. وہ ایسی نہیں، مجھے یقین ہے اس پہ. عشا نے پورے یقین سے کہا تو رئیس شاہ کے لب مسکراہٹ میں ڈلے اور دھیرے سے اس کا دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھتا اس کا کندن سراپا دیکھنے لگا. اس کی اس حرکت پہ عشا تو لرز کے رہ گئی. پھر کس پہ شک ہے؟ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے اس کے جسم کی خوشبو کو محسوس کرتا بہکا. نہیں پتا اور کون دشمن ہو سکتا ہے، لیکن نینا ایسا نہیں کر سکتی. وہ لرزتے ہوئے بول رہی تھی. تم صحیح ہو، نینا نے نہیں کیا ایسا کچھ. وہ اس کی جویلری کو ریموو کرتا سنجیدگی کے ساتھ خمار آلود لہجے میں بول رہا تھا. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دھک دھک کرتے دل سے بولی. کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ تو رہنے دیتے ہیں. وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر گیا. نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا. وہ رئیس شاہ کا ہاتھ تھامتے فوراً بولی.
آپ گھبرا رہی ہیں، ریلیکس ہو جائیں، پھر بات کرتے ہیں، اسے پیار سے کہتے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو وہ گہرا سانس بھرتے رہ گئی۔ آپ کو مجھ پہ غصہ نہیں آ رہا؟ وہ اس کے پاس جا کے کھڑے ہوتے بولی، جبکہ آئینے میں نظر آتے اس کے نازک سے سراپے کو دیکھتا وہ لب دانتوں تلے دبا گیا۔ سچ بتاؤں تو اس وقت آپ کا یہ روپ مجھے بہت بہکا رہا ہے، اور جی چاہ رہا ہے سب کچھ ذہن سے نکال کے صرف آپ کو پیار کروں اور بے شمار کروں۔ اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی دھڑکنیں اپنی چٹانی سینے میں بجتے محسوس کرتے رہی شاہ اپنی آنکھیں میچ گیا۔ عشا اس کے دل میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جسے اس نے یونیورسٹی میں دیکھا تھا جب وہ اپنی بہن رینم کو لینے گیا۔ اس دن وہ بہت الجھی سی دکھائی دی اور رئیشہ کو بھی بری طرح الجھا گئی۔ پھر اس کی مما نے شادی کے لیے جس لڑکی کی تصویر اسے دکھائی وہ اشال کی ہی تھی، اور رئیشہ نے فوراً ہاں کہہ دی۔ پھر وہ اس کے بارے میں سارے انفو نکالنے لگا، یہاں تک کہ وہ یہ بھی جان گیا کہ 2 سال پہلے مشال کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا جس وجہ سے اس کی پڑھائی ادھوری رہ گئی۔ اسے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق ہے۔ کچھ باتیں اسے رینم کے تھرو ہی پتہ چلی، اور رئیشہ اس کی ہر خواہش پوری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور آج جب نکاح کا دن تھا اسے سب پہلے سے پتہ چل گیا، اور یہ خدا کی طرف سے معجزہ تھا جو اس نے کسی کی باتیں سنی تھی۔ اف امی دیکھیں، یہی وہ رپورٹس ہیں جو آج تہلکہ مچا دیں گی۔ آج حیدر ماموں کے ناک بھی ڈوبے گی اور ان کی بیٹی کی نیا بھی۔ لیکن کیا واقعی عشا پریگننٹ ہے؟ دیکھ لیں، یہ نہ ہو بات میں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ارے امی، جھوٹی رپورٹ ہے، نینا نے بنوائی ہے کیونکہ اسے رئیشہ سے شادی نہیں کرنی، پڑھنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے۔ میں نے خود سنا تھا۔ آئیں یہ کسی ایسے بندے کے حوالے کرتے ہیں جو عشا کی سانس تک یہ رپورٹس پہنچا دے، باقی کا کام تو وہ خود کر دیں گی۔ یہی وہ باتیں تھیں جن کو سن کر رئیشہ نے ایک بار تو سوچا کہ ان رپورٹس کو جھٹلا دے، لیکن پھر وہی بات، یہ رپورٹس بنوائی ہی عشا نے تھی تو وہ خود ہی اقرار کر دے۔ یہی سوچ کے رئیشہ نے پلان ہی پہ عمل کیا، اور آج مشائم اس کے پاس تھی اس کی محرم کے روپ میں۔ رئیس، وہ جو اسے یوں ہی سینے سے لگائے آنکھیں میچے ہوئے تھا، اس کی پکار پہ اسے دیکھنے لگا۔ آپ اس سے محبت کرتے ہیں کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھ رہی تھی۔ محبت ہوتی تو سزا دیتا، شاید یہ محبت سے بڑھ کر ہے جو ایشو ہے، اور بے حد۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا تو عشا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ بہت بڑے دل کے ہو، شاید آپ کی جگہ میرے بھائی ہوتے تو کبھی معاف نہ کرتے، وہ بہت غصے والے ہیں۔ عشا کی بات پہ رئیشہ ایک دم چونکا۔ ریئلی؟ پھر تو تھوڑا مسئلہ ہو گیا۔ رئیشہ نے ماتھا مسلا۔ کیوں، کیا ہوا؟ عشا کا دل دھڑکا۔ وہ ان رپورٹس پہ آپ کی کزن پلس بھابھی کے ہاسپٹل کی مہر تھی جسے دیکھتے شاذل بھائی کافی غصے میں آ گئے تھے۔ رئیشہ کی بات سنتے ہی شال کا بلڈ پریشر لو ہونے لگا۔ کہیں وہ نینا کو طلاق؟ اس کے چہرے کا رنگ پل میں سفید پڑا تھا۔ نہیں، اب اتنی بھی پوری امید نہیں ان سے۔ غصہ ہوں گے لیکن انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ وہ ایک دم سے شال کو اپنی باہوں میں بھرے بستر کی جانب پڑا۔ آپ نے مجھے پریشان کر دیا ہے، میں ایک بار نینا کو فون کر لوں؟ وہ اٹھتے بولی۔ اس وقت آپ صرف مجھ پہ فوکس کریں، یہ وقت صرف میرا ہے اور مجھے چاہیے۔ وہ اپنی قمیض کے بٹن کھولتے اسے بہت کچھ باور کروا گیا۔ عشا کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ رئیشہ نے پاس سے ریموٹ اٹھاتے لائٹس کو ڈم کیا تو عشا نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کی اس حرکت پہ رئیشہ کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا، اور اپنی مسکراہٹ اس نے اشال کے لبوں پہ نچھاور کرتے ہوئے اس کو اپنی دسترس میں لیا۔ عشا بے اختیار ہی سسکی جب رئیشہ جنونی ہوتا اس پہ چھانے لگا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو نینا اپنے دکھتے جسم کے ساتھ باہر آئی۔ اس نے اپنا بیگ پیک کر لیا تھا۔ رات بھر وہ روتی رہی، آنکھیں اس کی سوج چکی تھی، بخار میں بری طرح تپ رہی تھی، پین کلر بھی نہیں لے رہی تھی۔ آنسو حلق میں اتارے وہ باہر آئی تو شاہ حویلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فجر کے بعد اکثر شاذل مارننگ کی واک کے لیے حیدر شاہ کے ساتھ جایا کرتا تھا، اور مسز حیدر شاہ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی نظر آئیں۔ آج باہر کوئی نہیں تھا، ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ رات کے شاذل شاہ کے الفاظ یاد کرتے وہ پھر سے سسکی۔ نہیں، میں اپنے ماتھے پہ طلاق کا دھبا نہیں لے کے جی سکتی شاذل، بھلے میں قصوروار ہوں لیکن میرا قصور اتنا بڑا نہیں کہ مجھے آپ طلاق دے دیں۔ میں آپ سب کی زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ وہ ایک خط صحن کے ایک ٹیبل پہ رکھتے بہت خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ گیٹ پہ کھڑے چوکیدار نے روکنا چاہا کہ وہ گاڑی نہیں لے کے جا رہی تو وہ منع کر گئی۔ وہ وہاں سے چلی گئی، کبھی نہ لوٹ کے آنے کے لیے۔ 2 سال بعد وہ تیز تیز قدموں سے تقریباً بھاگتے ہوئے ایمرجنسی ایریا میں آئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس قدر شور شرابہ کیوں ہے؟ وہ اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالے وہاں پہنچتے ہوئے بولی تو سبھی اس کی آواز پہ الرٹ ہوئے۔ میم، پولیس کیس ہے، ان کی فیملی ممبر کو گولی لگی ہے اور حالت نازک ہے، اور یہ چاہتے ہیں ہم فوری طبی امداد شروع کریں جبکہ پولیس کو انفارم کیے بنا۔ وہ وہاں موجود جونیئر ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی۔ سن کہاں رہی تھی، سامنے کھڑی ہستیوں کو دیکھی اس کا دل ڈوب کے ابھرا۔ عشا،
زیر لب دہراتی اس کی آنکھوں سے آنسو بھی ٹوٹ کے گرے۔ نینا، عائشہ نے اسے اونچی آواز میں پکارا۔ نینا کے قدم ڈگمگائے۔ وہ سیدھا ہاتھ نینا کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کے کپڑوں پہ خون لگا تھا جو یقیناً اس شخص کا تھا جو اسٹریچر پر تھا۔ نینا کی ہمت نہ ہو رہی تھی وہاں نظر اٹھا کے دیکھنے کی بھی۔ نینا، بھیا کو بچا لو پلیز، عائشہ کے الفاظ پر اس نے گہرا سانس بھرا۔ اسے سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگی۔ سامنے ہی نظر بے ہوش ساکن وجود پہ جا ٹھہری۔ وہ کوئی اور نہیں، شاذل شاہ ہی تھا۔ آنسو خود بخود آنکھوں سے رواں ہونے لگے۔ ڈاکٹر، نینا پلیز جلدی کریں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اچانک سے رئیشہ کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ ہوش میں آئی۔ رئیشہ کی بازو پہ گولی لگی تھی، اس کا بھی کافی خون بہہ گیا تھا، پر اسے شاذل کی فکر تھی جس نے رئیشہ کی گولی اپنے سینے پہ کھائی تھی۔ اپنی بہن کا سہاگ بچاتے وہ خود موت کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ نینا تیز قدموں سے اس طرف بڑھی اور شاذل کے دل کی دھڑکن چیک کی جو بہت ہی مدھم چل رہی تھی۔ نرس، فوراً آپریشن کی تیاری کریں۔ لیکن میم یہ دس از مائی فیملی، وہ ایک ہی جملے میں سب کچھ باور کروا گئی۔ کچھ ہی دیر میں آپریشن کی ساری تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت آپریشن تھیٹر میں تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ شاذل شاہ جس کا چاہو جلال ہی دیکھتی آئی تھی، آج وہ بے سر اس کے سامنے زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ ڈاکٹر، نینا آر یو اوکے؟ ڈاکٹر نثار نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھتے نرمی سے پوچھا تو وہ جواباً صرف اسبات میں سر ہلا گئی۔ اسے یہ آپریشن کرنا تھا۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کی ہارٹ بیٹ کم ہو رہی تھی۔ آواز سماعت سے ٹکرائی تو نینا کو ایسا لگا اس کا اپنا دل بند ہونے کو ہے۔ وہ پوری توجہ کے ساتھ گولی کو نکال چکی تھی اور اب خون روکتے نظر مانیٹر مشین پہ اس کی ہارٹ بیٹ پہ ٹھہری ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا شاذل، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ دل ہی دل میں شاذل سے مخاطب تھی اور اب درود شریف کا ورد شروع کر چکی تھی۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے اللہ نے سب کچھ نارمل کر دیا۔ کنگریچولیشنز ڈاکٹر نینا، آپریشن کامیاب رہا۔ ڈاکٹر نثار نے اسے مبارکباد دی جبکہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ گولی دل کو نہیں چھو کے گزری، ورنہ وہ شاذل کو کھو دیتی۔ وہ روتے ہوئے ہنس دی۔ آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ وہ ڈاکٹر نینا اس وقت پریشان آپریشن تھیٹر کے فرش پہ سجدے میں جھکی اور اللہ کے حضور سجدے دے رہی تھی۔ وہاں موجود سبھی ٹیم ڈاکٹر نے اس کے جذبے کو سلام پیش کیا۔ وہ بہت بہادر تھی، اسے ثابت کر دیا۔ رئیس شاہ کی خاندانی دشمنی کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ وہ سب فیملی ٹرپ پہ مری آئے تھے اور ایسے میں آج شاذل رئیس شاہ، عائشہ اور ان کے 1 سالہ بیٹے کو گھمانے نکلا تھا کہ اچانک دشمنوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ وہ گولی جو رئیس شاہ کو لگنی تھی وہ اسے بچاتے شاذل نے خود کھا لی۔ بہت بہادر ہے نا تمہارے بھیا؟ عائشہ کی ساری بات سنتے وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ بھیا کو ہوش کب آئے گا نینا؟ وہ منمناتے ہوئے بولی۔ 5 سے 6 گھنٹے تک، وہ گہرا سانس بھرتے بولی۔ عائشہ نے آنسو پوچھے اور رئیس شاہ کو آتے دیکھا۔ وہ بینڈیج کروا چکا تھا جبکہ چھوٹے احد شاہ عائشہ کی گود میں سو رہے تھے۔ رئیس شاہ نے بھی شاذل کی ساری ڈیٹیلز لی۔ ڈاکٹر نینا نے پروفیشنلی سب بتا دیا۔ تمہاری بھابھی شیلا کہاں ہے؟ اچانک دل پہ پتھر رکھے پوچھا۔ نینا میری ایک ہی بھابھی ہے اور وہ تم ہو۔ اس کی بات پہ نینا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کے گھر چھوڑنے کے بعد شاذل نے شیلا سے شادی کر لی ہوگی۔ وہ بھیا کو پسند کرتی تھی پر بھیا کے لیے وہ بس ایک اچھی دوست تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں امڑتے سوال کو پڑھتے عائشہ نے جواب دیا، جبکہ اس پل اس کی نگاہیں مسلسل احد شاہ کے چہرے پہ ٹکی ہوئی تھی۔ عائشہ نے احد شاہ کو اس کی جانب بڑھایا تو نینا نے فوراً تھام کے اسے سینے سے لگایا۔ وہ سوتے میں بالکل شاذل کی طرح لگ رہا تھا، اس کے نین نقش بھی شاذل کی طرح تھے۔ نینا نے دھڑکتے دل سے اس کے گال پہ لب رکھے۔ نینا کیوں کی جلد بازی؟ ہمارا انتظار تو کیا ہوتا، عائشہ نے آنسو پوچھتے کہا۔ نینا خاموش رہی تو عائشہ نے رئیس شاہ کو دیکھا۔ نینا ساری سچائی اسی دن کھل گئی تھی۔ یہ سب عائشہ کی پھپھو اور ان کی بیٹی کا کیا دھرا تھا۔ رئیس نے مختصراً سب بتا دیا، پر وہ رپورٹ میں نے بنائی تھی، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ وہ عائشہ کو عائشہ کو واپس دیتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انسان کی نیت دیکھی جاتی ہے اس کے عمل سے پہلے۔ نیت آپ دونوں کی خراب نہیں تھی، بس کسی تیسرے نے فائدہ اٹھایا۔ اب ان سب باتوں کا کوئی مقصد نہیں۔ ایکسکیوز می، وہ ان سے کہتی باہر نکل گئی۔ نینا بہت بدل گئی ہے شاہ۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، میں نے سیکیورٹی کا بندوبست کروا دیا ہے، باقی اسماعیل خان کو یہ دشمنی بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ رئیس شاہ دانت کچکچاتے بولا۔ پلیز شاہ کچھ ایسا مت کیجیے گا، پلیز ختم کریں یہ دشمنی، مجھے آپ چاہیے۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے بولی تو وہ گہرا سانس بھر گیا۔ 6 گھنٹے بعد شاذل کو ہوش آ گیا تھا۔ اس کے گھر سے حیدر شاہ مسز حیدر بھی وہاں موجود ہوئے۔ شاذل کو ہوش آیا تو اس نے اپنے پاس ماں کو پایا جن کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ شکر ہے اللہ پاک کا، میرا بچہ ٹھیک ہے۔
شاذل کو ابھی مکمل ہوش نہیں آ رہا تھا. اس کی حالت پہلے سے کافی بہتر تھی لیکن اسے 25 سے 48 گھنٹے ایمرجنسی میں رکھا گیا. وہاں اس کی مکمل جانچ ہوتی رہی. پرائیویٹ روم میں شفٹ کیا گیا تو پولیس انسپیکٹر باہر علی بھی وہاں پہنچ گیا، لیکن رئیس شاہ نے وہ معاملہ بھی اپنے اثر و رسوخ سے ختم کروا دیا. 2 دن تک وہ مکمل نگہداشت میں رہا. نینا اس وقت جاتی جب وہ سو رہا ہوتا. اس کے سب گھر والوں سے ملاقات ہوتی. سب نے اسے واپس چاہت سے نوازا، پر اسے جس کی چاہت چاہیے تھی وہی نہیں ملی تھی. وہ ہر روز اس کے روم میں جاتی، اپنی تسلی کر کے خاموشی سے واپس لوٹ جاتی. شاذل کو محسوس ہوتا کوئی بہت ہی اپنا ہے اس کے پاس، لیکن میڈیسن کے زیر اثر وہ آنکھیں نہیں کھول پاتا تھا. 1 ہفتے تک شاذل کو بہت آرام آ گیا تھا. وہ اٹھ کے بیٹھ بھی سکتا تھا اور اب نارمل بات بھی کر رہا تھا. سبھی اسے صحتیابی کی طرف تیزی سے آتا دیکھ بہت خوش تھے. آج اسے ڈسچارج ملنا تھا لیکن وہ ڈسچارج نہیں لینا چاہتا تھا. وہ نینا کی جھلک دیکھ چکا تھا جو چھپ کے آتی تھی، اور اس کا یہ انداز شاذل کے دل میں عجیب سی گدگدی پیدا کرتا. لیکن کیا کسی اور نے اسے نہیں دیکھا تھا؟ شاذل بیٹا، کیا سوچ رہے ہو؟ چلنا نہیں؟ مسز حیدر نے اسے گمسم دیکھا تو پکار اٹھی، جبکہ وہ ان کی بات انسنی کرتا ایک وارڈ بوائے کے پاس جا کھڑا ہوا. ایکسکیوز می، ڈاکٹر نینا کا کیبن کس طرف ہے؟ وہ زخمی حالت میں نینا کا پوچھ رہا تھا. مسز حیدر مسکرا دی. وہ بھی نینا کی موجودگی محسوس کر چکا تھا اور اب وہ دونوں کے لیے دل سے دعا گو تھی کہ وہ واپس آپس میں مل جائیں. دروازہ کھلا اور شاذل ڈاکٹر نینا کے کیبن میں داخل ہوا. نینا نے حیرت سے اس سرپھرے کو دیکھا. آج اس کا ڈسچارج تھا. اسے لگا وہ جا چکا ہے، پر وہ تو اس کے کیبن میں ہی آ گیا. نینا میکان کی حالت میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. میں تو ظالم تھا، لیکن تم تو ظالم نہ تھی. اتنا پتھر دل کیسے کر لیا خود کو؟ اس کے مقابل آتا سوال کرنے لگا. نینا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا جو انتہائی کرب سے گزر رہا تھا. وہ اس کے قریب ہوا تو وہ واپس چیئر پہ گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی. اس کی خاموشی پہ اس کی چیئر کے دونوں اطراف بازو رکھے چکا کہ نینا کا دل دھک سے رہ گیا. ابھی اسٹیچز اترے نہیں تھے اور وہ ان پہ وزن ڈال رہا تھا. شاذل، بے اختیار نینا کا ہاتھ اس کے دل کے مقام پہ جا ٹھہرا، جس پہ شاذل نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے وہیں روک دیا. کیوں 2 سال سے دور ہوں مجھ سے؟ اتنی سخت سزا تو میں نے بھی نہیں سنائی تھی جتنی تم دے کے چلی گئی. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا. نینا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گال پہ گرے. مجھے سنو. وہ مزید جھکتا اپنے لب اس کے لبوں کے پاس لے آیا. مجھے تم پہ بھروسہ تھا، مان تھا کہ میری نینا کچھ بھی کرے میرا مان کبھی نہیں توڑے گی، پر اس دن میرا مان ٹوٹا نا. میں ٹوٹ گیا تھا. وہ سب کر گزرا جو مجھے کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جب ہم کسی پہ اندھا بھروسہ کریں اور وہ ہمارا اعتماد توڑ دے تو ہم مر جاتے ہیں. میں نے اعتماد نہیں توڑا. وہ روتے ہوئے اتنا ہی بول پائی. جانتا ہوں، لیکن وہ رپورٹس تم نے بنائی تھی. اس وقت یہی بات سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی میرے لیے. اسے اسٹیچز پہ درد چھڑا. آئی ایم سوری مجھے کہنا ہے. تمہیں تو سزا دے رہی تھی میں. اتنا غصہ کیا، ٹھنڈے شاور کے نیچے کھڑا کیا، یہاں کاٹا، نشان بھی بن گیا تھا نا. اس کی گردن پہ انگلی سے ڈریسنگ کرتا جذب کے عالم میں بولا. مٹ گیا تھا. وہ اسے تسلی کروا رہی تھی. جسم پہ لگے زخم کے نشان مٹ جاتے ہیں، روح کے لگے زخم آخری سانس تک پیچھا نہیں چھوڑتے. اور میں نے تمہاری روح پہ زخم لگائے، کیا معاف کر سکتی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے بولا. نینا مسلسل روئے جا رہی تھی. کتنا چاہا تھا اس نے کہ یہ شخص اس سے محبت سے بات کرے، اس کو اپنے قریب کرے، اس کے دکھ چن لے. اور معاف تو تبھی کر دیا تھا جب سجدے میں گرتے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس کا مجاز خدا اسے لوٹا دیا. آپ سیدھے ہو جائیں، ابھی زخم بھرا نہیں. اسٹیچز؟ مجھے زخم بھرنے والی گھر ساتھ چاہیے، تبھی ڈسچارج لوں گا. وہ اس کی بات کاٹتے بولا. شاذل؟ اس کے لبوں سے اپنا نام سنتا وہ شدت سے اس کے لبوں پہ جھکا. نینا کی تو سانس ہی حلق میں دب گئی. وہ یہاں اس کے کیبن میں ایسی حرکت کرے گا، اسے اندازہ نہ تھا. گھر چل رہی ہو یا واپس اپنے بیڈ پہ جاؤ؟ وہ دھمکی لگا رہا تھا، جبکہ نینا اپنے ہونٹوں پہ لیے اس کے زخم کو دیکھتی اسے گھور کے رہ گئی. ایسے نہ دیکھو، ابھی تو بہت ساری جگہ ہیں میری نظروں پہ. وہ اسے اپنے مقابل کھڑا کرتا اپنے سینے سے لگاتا گمبھیر لہجے میں بولا. مطلب؟ اس کی بات پہ نینا کا دل شدت سے دھڑکا. ان دھڑکنوں میں اپنا نام بخوبی سن سکتا ہوں نینا. اور یہاں کے 2 دل نے مجھے 2 سال تک سکون کی نیند نہیں سونے دیا. اس کا الگ حساب ہوگا. وہ اس کے دل کے مقام پہ ہاتھ کا دباؤ ڈالتا ایک چھوٹی سی بے باک شرارت کر گیا. نینا شرم سے دوہرے ہوتے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، جبکہ شاذل نے اس کے گرد حصار بناتے مسکرا کے سکون کا سانس لیا.